الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صراحت سے یہ بات بیان کی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اہل کتاب کے بارے میں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ حلال ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمان کھا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ذبیحے کو مسلمانوں کے لیے کیوں حلال قرار دیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور جو طریقہ اسلام نے جانور کو ذبح کرنے کا بتایا ہے، یہودی اور عیسائی بھی اسی طریقے سے جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہی طریقہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اختیار کر رکھا ہے۔ ان کے مذہب کے اندر بھی یہی طریقہ ہے، اور انہوں نے اس طریقے کے اندر کوئی تبدیلی اب تک پیدا نہیں کی۔ مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اور اگر کسی جانور پر اللہ کے علاوہ کا نام لے دیا جائے تو اس جانور کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا نام جانور پر لے دیا جائے تو وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ذبیحے کو جائز قرار دیا۔ یہ بات الگ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اعتقادات خراب تھے اور وہ تثلیث کے قائل تھے، چاہے وہ تثلیث کے قائل تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے۔ فقہا نے اس موقع پر یہ بھی وضاحت کی ہے کہ آج کے زمانے میں امریکہ یا لندن یا یورپ ممالک کے اندر جو یہودی اور عیسائی ہیں، یہ نام کے اعتبار سے یہودی اور عیسائی ہیں، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یہ تمام کے تمام لوگ دہریے ہیں، اور یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ تو چونکہ یہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں، اس لیے یہ حقیقت میں یہودی اور عیسائی ہی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اور ان کے ذبیحے سے احتراز کرنا ضروری ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی مسلمان ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتا رہے لیکن وہ نہ اللہ کو نہ مانے، نہ قرآن کو مانے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہو، وہ حقیقت کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے، اور اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ یہی حال یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی بتاتا ہے لیکن وہ نہ اپنے نبی کو مانتا ہو، نہ اپنی کتاب کو مانتا ہو، سارے نظریات دہریوں والے ہوں، تو چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی بتا رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو یہودی یا عیسائی نہیں مانا جائے گا، اور اس کے ذبیحے کو حلال قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے ذبیحے کو حرام قرار دیا جائے گا، اور اس کے ذبیحے سے بچنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔